خاتمہ۔ اہل قبلہ کا مفہوم، یہاں اہل قبلہ کا لفظی اور لغوی معنی مراد نہیں، بلکہ اہل قبلہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے۔ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام باتوں کا اعتراف کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی تصدیق کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مرزائی مسلمان ہیں، کیوں؟ اہل قبلہ ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اہل قبلہ کا معنی یہ نہیں ہے۔ اہل قبلہ کا معنی شریعت کی تمام باتوں کو مانے۔ جو شریعت کی تمام باتیں نہیں مان رہا تو اس کا قبلہ تو کعبہ نہ ہوا نا، کوئی اور اس کا قبلہ ہوگا۔ فتوی تکفیر میں احتیاط، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کی جائے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے سے بندہ اہل ایمان کی صف سے نکل جاتا ہے۔ باقی اگر کوئی مومن ایسا جملہ یا کلمہ کہہ دے اس میں کئی احتمال ہوں، ان میں اکثر احتمال کفریہ اور کوئی ایک احتمال ایمان کا ہو، تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے اس کے قول میں تعویل کر کے اسے کفر سے بچانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بندے میں کئی باتیں کفر کی ہوں اور ایک ایمان کی ہو تو اسے مومن کہا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، بس اگر نہ سمجھنے سے ہم بے تکی وسعت دے دیتے ہیں۔ ایک بندے کے اندر 99 باتیں اسلام کی ہیں اور ایک بات ایسی کہتا ہے جس میں 100 احتمال ہیں، 99 احتمال کفر کے، ایک ایمان کا، تو ہم ایمان والے احتمال کو ترجیح دیں گے، اس کو مومن سمجھیں گے۔ لیکن اگر کسی بندے میں 99 باتیں کفر کی ہیں اور ایک بات ایسی ہے کہ اس میں احتمال کفر اسلام کے ہیں، اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کبھی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس بندے میں 99 باتیں کفر کی ہیں، ایک ایمان کی ہے تو اس کو بھی مومن سمجھیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ مومن ہونے کے لیے تمام ایمانیات کو ماننا ضروری ہے اور کافر ہونے کے لیے کسی ایک کا انکار کر دینا کافی ہے۔ مومن تب ہوں گے الحمد سے لے کر والناس تک ساری آیتیں مانیں، اور کافر ہونے کے لیے کسی ایک آیت کا انکار کر دیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔